لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور اصحاب پر 27 رمضان لیلۃ القدر استغفر اللہ ربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ مقدر تبدیل ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ 27 رمضان مبارک یعنی لیلۃ القدر کی رات، شریعت نے شب قدر کی تعین نہیں فرمائی، بلکہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اسے رکھ دیا گیا۔ اس کی حکمتیں تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، تاہم علماء کرام نے اپنے بصیرت سے اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ زیادہ عبادت کر سکے۔ اگر اس کی تعین فرما دی جاتی تو امت مسلمہ کا ہر فرد صرف اسی متعین شدہ ایک ہی رات شب بیداری کرتا اور عبادت کرتا، تاہم اس کی تعین نہ ہونے سے مفاد یہ ہے کہ لوگ کم از کم اسے پانے کے لیے 5 راتیں جاگیں گے اور اپنے خدا کے حضور استغفار کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث مبارکہ میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تناظر میں حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں پورا ایک باب قائم فرمایا ہے۔ باب تحریر لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، یعنی عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا باب۔ چنانچہ اس سلسلے میں صدیقہ کائنات حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما و سلام علیہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ راتیں آتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون سی عبادت کرتے، کون سی ایسی دعا پڑھتے جو آج امت بھی اس سے مستفید ہو سکے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو اس میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انکا غفور تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھ کو معاف فرما دے۔ اگر یہ الفاظ آپ عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو یہ الفاظ اردو میں بھی آپ پڑھ سکتے، یا اپنی زبان میں بھی اللہ سے معافی مانگنے، بخشش مانگنے کے لیے یہ الفاظ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بزرگان دین نے اس رات میں جو خصوصی عبادت کا کہا ہے، اور اکثر محدثین نے اس عبادت کو بڑا احسن قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھنی ہے، یعنی 4 رکعت کی نیت۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 7 بار پڑھے، اور سلام کے بعد 700 مرتبہ استغفار پڑھے۔ استغفار آپ پوری پر پڑھ سکتے ہیں، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور آپ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے سے، اس پاک رات کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائے گی، آپ کے دل کی تمام آرزویں پوری ہو جائے گی، آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ لیکن جب آپ یہ عمل کریں اور مصلی پہ بیٹھے تو اپنے ان بزرگوں کو، والدین کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو جو اب دنیا میں نہیں ہیں، ان کو بھی اس پاک رات دعاؤں میں ہی لازمی یاد رکھیں۔ ان کے روح کے لیے بھی آپ یہ اصال ثواب کریں۔ میرا یقین ہے اور بزرگوں کا بتائے ہوئے الفاظ بھی ہے کہ آج کی رات ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو آج اگر ہم اپنے لیے بخشش اور استغفار کر رہے ہیں
تو ساتھ میں اگر ہمارے وہ رشتے جو دنیا میں نہیں ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر اس دعاؤں میں ہم ان کو بھی یاد کریں تو اللہ کے فضل سے ان پہ بھی کرم ہو جائے گا اور ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ بڑی برکت رات ہے، اس رات سے فائدہ اٹھائے، جتنی ہو سکے عبادتیں کریں، اللہ سے معافی استغفار مانگے، کیونکہ یہ رات سال بعد آنی ہے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ یہ وظیفہ کسی کی دوست کے ساتھ شیئر کرتے ہو اور کسی ایک انسان کا بھی بھلا فائدہ ہو جائے تو آپ کے لیے بھی دعا لازمی کریں گے۔ اے میرا مولا مولا کریم، مجھے توفیق بخش کہ میں ایمانداری سے اپنے تجربات اور بزرگوں کا دیا ہوا علم خلق خدا کی خدمت کے لیے من وان پیش کر سکوں۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین پہ موجود ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو، ہمارے وظیفہ آپ کو پسند آئے ہوگا۔ اگر پسند آئے تو برائے میں اس کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔